اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور یہ رکوع آیت نمبر 29 سے لے کے 37 پہ مشتمل ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کر دیتا ہے تمہارے لیے فرقان اور کفارہ کر دیتا ہے تم سے تمہاری برائیوں کا، اور مغفرت فرما دیتا ہے تمہاری۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے۔ جو کفر اتار دیتا ہے، ریموو۔ اس سے پچھلی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ جس مال اور جس اولاد کو ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کی بجائے اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے، جبکہ ہم اسی مال اور اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا دیا ہوا سمجھ کے ان کے احکامات کے مطابق استعمال کرنے سے اجر عظیم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اب اس اجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے تقوی حاصل کرنا ایک بنیادی شرط ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو۔ ہم اپنا دامن ہر قسم کی نافرمانی سے بچا کے رکھیں تاکہ ہم اپنی نفسانی اور جسمانی خواہشات پہ قابو پا سکیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال لیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرقان، یعنی کھرے اور کھوٹے کی پہچان، خیر اور شر کی تمیز، اور اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، ہماری برائیوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں، اور ہمارے لیے سامان مغفرت مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں، فرقان، برائیوں کا کفارہ اور سامان مغفرت، اسے اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم قرار دیا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں اور مانے اس کو جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفارہ فرما دیتے ان پر سے ان کی برائیوں کا، اور اصلاح فرما دیتا ہے ان کے حال کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب آپ کے بارے منصوبہ بندی کر رہے تھے کافر تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو خارج کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبے ساز ہے۔ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو روک رکھے، آپ کو قید کر لے، that they restrain you۔ دفت حق اور اس کے اثرات کی روک تھام کے لیے کافر چاہے آپ کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے رہیں تاکہ آپ کو اپنے کام سے روک دیں، قید کر لیں، قتل کر ڈالیں، یا آپ کو جلا وطن کریں۔ وہ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق ایسے منصوبے بناتے ہی رہیں گے، کیونکہ ایسا کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کامیاب ہوا اور دشمنوں کا عزائم دھرے رہ گئے۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو کسی طرح کا نقصان پہنچا سکے، نہ ہجرت سے روک پائے، اور نہ ہی فوج کشی کر کے بھی اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری نشانیاں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، وہ کہتے ہیں تحقیق ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ دیں اسی کی مثل۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ منکرین حق کی حالت تو یہ ہے کہ جب انہیں قرآن کریم پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں اور زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، تو بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کوئی ایسی بات بنا کے پیش کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو پہلے سے لکھی ہوئی کوئی کہانیاں ہیں جو ہمیں پڑھ کے سنا دی جاتی ہے۔ سورہ المومنون میں ارشاد ہے، تحقیق وعدہ دیا گیا ہمیں، ہمارے باپ دادوں کو بھی اس سے پہلے، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جسے منکرین حق پہلوں کی کہانیاں قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ الاحقاف آیت نمبر 17 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جس نے اپنے والدین سے کہا، اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے وعید دیتے ہو کہ میں نکال کھڑا کیا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکے ہیں کئی زمانے مجھ سے پہلے۔ اور وہ دونوں فریاد رسی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وائے افسوس، ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، یعنی مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جانا اور مکافات عمل کو پہلوں کی کہانیاں قرار دیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر یہ حق آپ ہی کے پاس سے ہے، وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو برسا دے ہم پہ پتھر آسمان سے، یا لے آئے ہم پہ کوئی عذاب المناک۔ اب یہ لوگ حق کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ برملا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ حقیقت یعنی قرآن کریم اور صاحب قرآن آپ کی طرف سے ہے تو ہم پہ آسمان سے انگریزوں کی بارش کر دیں، یا اور کوئی المناک عذاب ہمارے اوپر نازل کر دیں۔ اس آیت پہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کہنے والے اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں ہیں، بلکہ جس حقیقت کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور جب ان کی غلط روش پہ انہیں موجودہ زندگی میں نہیں پکڑا جا رہا تو اس مہلت کو حق پہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں، اور یہ برمناک کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں کوئی عذاب کیوں نہیں آ پکڑتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے انہیں جبکہ آپ ان میں ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں عذاب دیتا انہیں اللہ تعالیٰ جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول کسی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان پہ عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی قوم میں رسول کی موجودگی کا مفہوم محض جسمانی طور پہ موجود ہونا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات پہ عمل درآمد ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کی ایک مثال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ جب آپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تو قوم نے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ استغفار شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ سورہ یونس
آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لے آتی تو نفع دیتا انہیں ان کا ایمان لانا، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے، ہٹا دیا ہم نے ان پر سے عذاب رسوائی حیات دنیا میں، اور ہم نے متا دی انہیں ایک عرصے تک۔ ہمارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب تک ہم انہیں اپنے دل و دماغ میں محسوس کریں گے، یعنی ان کے لائے ہوئے قرآن کریم پہ اور ان کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، استغفار کے سسٹم میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس وعدے کے مطابق ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد الحرام سے، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتے اس کے متولی۔ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، نہیں ہو سکتے اس کے متولی مگر متقین، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اولیاءہ، اس کے والی، اس کے منتظم، اس گارڈینز۔ ان منکرین حق میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں، کیونکہ مسجد حرام کے متولی تو صرف متقین ہی ہو سکتے ہیں۔ مسجد الحرام سے روکنا سخت ظلم ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، بے شک جو کفر کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد الحرام سے، جسے ہم نے کر رکھا ہے لوگوں کے لیے مساوی، رہنے والوں اور پردیسیوں کے لیے، تو جو کوئی ارادہ کرتا ہے اس میں الحاد کا ظلمن، ہم مزہ چکھاتے ہیں اسے عذاب المناک۔ محض چند انتظامی امور سر انجام دینے سے کوئی مسجد کا جائز متولی نہیں ہو جاتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، کیا تم نے کر رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کا انتظام سنبھالنا، جیسے کوئی ایمان لایا ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر اور جہاد کرتا ہے فی سبیل اللہ؟ نہیں ہے مساوی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کسی ظالم قوم کو۔ اب چونکہ ان منکرین حق کی اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے یہ خواہ مخواہ کی باتیں بناتے رہتے ہیں، کیونکہ قانون علیہ کے مطابق صرف متقین مسجد الحرام کے جائز متولی بن سکتے ہیں۔ وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، نہیں ہے ان کی صلات اس گھر کے پاس سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو چکھو عذاب بسبب اس کے جو کفر تم کرتے ہیں۔ مکاء، سیٹی بجانا، وسلنگ، تصدیہ، تالیاں بجانا، کلیپنگ۔ اس آیت سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صلات کے قائل ہیں، لیکن اس کی اصل روح کو اس حد تک مسخ کر دیا ہے کہ قیام، رکوع، سجدہ اور حمد و ثنا کی بجائے اس پاکیزہ عمل کو بھی گانا بجانا ہی بنا دیا ہے، جو کہ ان کی لا علمیت کا کھلا ثبوت ہے۔ تو اب ایسا کفر کرنے والوں کو ضرور عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو کفر کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو یہ خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ ہو جائے گا ان کے لیے باعث حسرت، پھر یہ مغلوب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جو کفر کرتے ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور اس کی مخالفت میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بناتے ہیں اور اس پہ اپنے مال و اسباب خرچ کرتے ہیں، ان کی یہی کوششیں ایک دن ان کے اپنے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گی۔
قانون ربی کے مطابق یہ مغلوب ہو کر رہیں گے اور مکافات عمل کے نتیجے میں انہیں جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اور کافروں کے لیے یہ ضرور حسرت کا سبب ہے۔ لیجمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ متمیز کر دے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور رکھ دے خبیثوں کو ایک دوسرے پہ، پھر ڈھیر کر ڈالے ان سب کو۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر کر دے انہیں جہنم میں، یہی ہیں وہ خسارے میں پڑے ہوئے۔ لیجمیزا، تاکہ تمیز کر دے، جدا کر دے، الگ کر دکھائے، فرق واضح کر دے، so as to distinguish۔ فَيَرْكُمَهُ، سو ڈھیر لگا دے، ہیپ دے۔ مکافات عمل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر دکھائے کہ زندگی کی کون سی طرز طیب یعنی فائدہ مند ہے، جبکہ کون سی طرز خبیث یعنی نقصان دہ ہے۔ طیب طرز عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے، اور اسی کی بدولت ہماری نجات ممکن ہے، جبکہ خبیث طرز عمل شیطان کی راہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو جو کوئی بھی اس راہ پہ چلتا ہے وہ در حقیقت گھاٹے کا سودا ہی کرتا ہے۔ قانون مکافات کے مطابق جو لوگ اپنی زندگیاں نقصان رسیدہ طرز عمل پہ ہی گزارتے ہیں، انہیں اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی قرار واقع سزا بھگتیں۔ اس رکوع کا خلاصہ، فضیلت کا دار و مدار تقویٰ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ حاصل کرنے والوں کو فرقان عطا فرما دیتے ہیں، ان سے برائیوں کا بوجھ اتار دیتے ہیں اور ان کے لیے سامان مغفرت مہیا کر دیتے ہیں۔ کفر کے پیروکار حق کی راہ روکنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، پیغام حق سے متکبرانہ انداز میں منہ موڑتے ہیں اور اپنے مالوں کو رائے خدا سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں لا حاصل ہی رہتی ہیں۔ حق و باطل کی جنگ میں باطل ہی مغلوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں پہ حق و باطل اور طیب اور خبیث کا فرق خوب واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔